کس کا مضمون عقل کے خلاف ہے؟ حدیث رسول کا مضمون عقل کے خلاف ہے، اور عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ہرگز نہیں فرما سکتے جس طرح یہ نقل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور عقل پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ مانتے ہیں، روایت کرنے والے امام بخاری ہیں، سندن بالکل ٹھیک ہے، اس کی سند قوی ہے، اس میں کوئی جرح نہیں، کسی کا کلام نہیں ہے، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ عقل میں نہیں آتی لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ جو انسان اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر ٹھکراتا ہے وہ انسان ہلاک ہو گیا۔ ابن عباس نے فرمایا ہلاک ہو گئے وہ انسان جو اپنی عقل کی بنیاد پر، کہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی، اور اس کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ محکم آیات کو تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن متشابہ آیات پر آ کر وہ کانپتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرما، دیکھیے سلف کے اقوال، ائمہ کے اقوال کتنے پیارے ہوا کرتے ہیں، ایمان کے کس درجے پہ یہ لوگ فائز تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ پر اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جتنی باتیں بتائی، اللہ پر اس کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ میں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول نے جو کچھ بتایا اللہ کی آیات پر، رسول اللہ کی احادیث پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اہل ایمان، اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، کوئی آدمی رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سیر کر کے رات کے ایک پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے نہیں، بیت المقدس 6 مہینے کا گھوڑوں کا سفر ہے، ایک رات میں کون جا کر آئے گا؟ آسمانوں پر کون جا سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ یہ ایمان کیا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اور ابو جہل اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو قابو کر لیا اور اس سے دور کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا ابو بکر ایمان کے کون سے درجے پر فائز تھے۔ کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے یہ بات سنی؟ کہا ہاں سنی۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل ششدر رہ گیا۔ کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے اگر میں جنت کو دیکھ لوں، جہنم کو دیکھ لوں، حشر کا میدان برپا ہو جائے، حوض کوثر کو دیکھ لوں، غیب کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں، پھر بھی ان کو دیکھ کر میرے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غیب کی باتیں محمد سے سن کر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجے تک ایمان لے آیا ہوں جس درجے تک آنکھوں سے دیکھ کے لایا جاتا ہے۔ انسان کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اس کو اپنی عقل کی بنیاد پر رسول کی حدیث کو یہ نہیں کہنا چاہیے حدیث تو ٹھیک ہے، فرمان رسول سندن بالکل ٹھیک آیا ہے، لیکن عقل نہیں مانتی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اس قول میں ان لوگوں پر ناراض ہو رہے ہیں جو محکم آیات کو، دو ٹوک آیت کو تو فوری طور پہ مان لیتے ہیں، لیکن متشابہات کا عدم فہم کی بنا پر کہ ان کی عقل محدود ہے، اس میں وہ بات نہیں آتی، اس بنیاد پر اس کا انکار کر کے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ حق و باطل میں فرق کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ صحیح اور مکمل حق کی معرفت سے عاری ہیں۔ یہاں ہم متشابہات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جہمیہ جو صفات باری کے منکر ہیں ان آیات و احادیث کو متشابہ قرار دینے کی مضمون صحیح کرتے ہیں جو اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ نصوص ہیں، قرآن کی وہ آیات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو کچھ لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ متشابہات ان کے لیے یہ چیز ان کی عقل میں نہیں آتی، ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔
اس لحاظ سے متشابہات کا معاملہ نسبی ہے، کلی نہیں، یعنی ممکن ہے کوئی نص ایسی آ جائے جس کا فہم کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو اور باقی کچھ لوگوں کے لیے واضح اور آسان ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی ایک نص کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا سابقہ قومیں اسی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو گئی، انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں پر اختلاف کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر پیش کر کے اپنی مرضی کا مفہوم اور مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ اچھی طرح جان لو، قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت سے ٹکرایا جائے اور اپنی مرضی کا مفہوم نکال لیا جائے، بلکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے۔ لہذا جس چیز کو تم صحیح سمجھ لو اس پہ عمل کرو، اور جو چیز تم پر مشتبہ ہو، جس کو سمجھنا تمہارے لیے، تمہاری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی، تمہارے لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ دل سے کہو ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ اللہ کو علم ہے۔ جنت پہ ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پل صراط جہنم کے اوپر لگا ہوا، باریک بال جتنا، تلوار سے تیز، اندھیری، کیفیت ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان ہے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد مردے کو فرشتے اٹھا کر بٹھا دیں گے، ہم وہاں پر 100 سال بھی کھڑے رہے، مردہ لمبا پڑا رہتا ہے، اٹھ کر نہیں بیٹھتا، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، حدیث رسول آ گئی، اس پہ ایمان لے آئیے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر علماء سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے لیکن اس کے انکار کرنے کی جرات نہ کیجئے۔ معلوم ہوا کہ قرآن یا حدیث کی کوئی نص کسی فرد پر یا کچھ افراد پر سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ سب کے لیے مشکل ہو۔ اس کو کچھ لوگ سمجھ گئے، کچھ نہ سمجھے، عدم فہم کی بنا پر اس کا انکار کر دینا ایمان نہیں ہے، بلکہ ضروری